معزز ناظرین، چھٹی کے دوران لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالمجید ملک کی فوجی بندوق سے ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ عبدالمجید ملک فرار ہوتے ہوئے کس کے کہنے پر واپس آئے اور کس طرح تمام معاملے کو سلجھایا، اس واقعے کا ذکر وہ اپنی کتاب ہم بھی وہاں موجود تھے میں بیان کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، پسند آئے تو لائک کیجیے اور دوستوں سے شیئر کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو ہی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالمجید ملک اپنی کتاب ہم بھی وہاں موجود تھے کے صفحہ نمبر 52 پر تحریر کرتے ہیں۔ اپنے گاؤں میں چند روز گزارنے کے بعد جس روز مجھے کاکول روانہ ہونا تھا، اس دن ایک نہایت افسوسناک سانحہ رونما ہو گیا۔ ہوا یوں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھا شیو کر رہا تھا اور میں نے اپنا سامان باندھ کر رکھا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر میں گھر سے روانہ ہوتا ہوں۔ ہماری بیٹھک میں گاؤں کے کچھ لوگ بیٹھے تھے جو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے پاس میرا ایک کزن ملک لال خان بھی موجود تھا جو ان کو فوج کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہا تھا۔ دوران گفتگو غیر شعوری طور پر اس نے وہاں پڑی ہوئی میری 2 نالی بندوق بھی اٹھائی اور اس کے بارے میں ان لوگوں کو اپنی دانست کے مطابق بریفنگ دینے لگا۔ اچانک گولی چل گئی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہمارے گاؤں کے ایک نوجوان یعقوب خان کو لگی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس نوجوان کی موت سے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ میری برادری کے بعض افراد نے مجھے کہا کہ آپ اپنی ڈیوٹی پر چلے جائیں، آپ اگر یہ معاملہ سلجھانے کے لیے رکے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ میں اگرچہ اپنی برادری کے افراد کی اس بات سے متفق نہیں تھا، مگر ان کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنا سامان اٹھایا اور جہلم روڈ کی جانب بس پر سوار ہونے کے لیے چل دیا۔ میں راستے میں قریبی گاؤں موگلا میں کیپٹن ریٹائر سردار خان کے پاس رکا اور ان کو اس واقعے سے آگاہ کیا۔ وہاں اس وقت سردار خان کا چھوٹا بھائی شاہ نواز عرف پلسیا بھی موجود تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ اگر اب اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے تو آپ مجرم ثابت ہو جائیں گے، لہٰذا پہلے آپ تھانہ جا کر اس واقعے کی پولیس کو رپورٹ کرائیں۔ کیپٹن ریٹائر سردار خان نے بتایا کہ تھانہ ڈومن کا SHO حامد مختار میرے بیٹے مرزا محمد انور سب انسپکٹر کا دوست ہے۔ میں اور کیپٹن ریٹائر سردار خان موگلا سے گھوڑیوں پر سوار ہو کر تھانہ ڈومن پہنچے تو پتہ چلا کہ SHO حامد مختار نزدیکی پہاڑ پر واقع ایک گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ ہم کوئی وقت ضائع کیے بغیر وہاں پہنچے اور حقیقت حال سے انہیں آگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گاؤں واپس چلے جائیں، میں چند گھنٹے بعد وہاں موقع دیکھنے آؤں گا۔ جب میں اپنے گاؤں واپس پہنچا تو میرے خاندان کے کئی افراد نے مجھے کہا آپ واپس کیوں آ گئے؟ میں نے انہیں سمجھایا کہ اللہ خیر کرے گا۔ تھوڑی دیر میں SHO نے وہاں پہنچ کر گاؤں کے معززین کو اکٹھا کیا۔ اس موقع پر ہمارے کچھ مخالفین نے اس واقعے میں مجھے ملوث کرنے کی کوشش کی، مگر SHO کی باروب شخصیت کے سامنے ان کا بس نہ چلا۔ اس موقع پر میرے کزن لال خان نے SHO کے سامنے بیان دے کر اپنی غلطی تسلیم کر لی اور بتایا کہ یہ گولی نادانستہ اس کے ہاتھوں سے چلی ہے۔ آخرکار پورے گاؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یہ واقعہ محض ایک اتفاقی حادثہ ہے، لہٰذا اس پر کوئی قانونی کارروائی نہ کی جائے اور میت کو دفنا دیا جائے۔ معزز ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالمجید ملک نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے مزید کہا کہ میں نے اس واقعے کا بیان اس کتاب میں خصوصی طور پر یہ حقیقت اجاگر کرنے کے لیے کیا ہے کہ ناگہانی آفات اور حادثات انسان کو بتا کر نہیں آتے، مگر اتنا ضرور ہے کہ زندگی میں جس طرح کے بھی حالات درپیش آ جائیں، انسان خلوص نیت سے ان کو سدھارنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی بہتر صورت ضرور نکال دیتی ہے۔ معزز ناظرین، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عبدالمجید ملک نے یہ واقعہ اپنی کتاب کی صفحہ نمبر 52، 53 اور 54 پر بیان کیا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے نیوز ٹو یو اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news2u.com.pk۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔